اللہ نے اپنے محبوب کے لیے دادا کی صورت میں عبد المطلب کو چنا. عبد المطلب کے بہت سارے بیٹے تھے. ان بیٹوں میں سب سے زیادہ باحیا, سب سے زیادہ بہادر, سب سے زیادہ با اخلاق, سب سے زیادہ مہذب, جو خوبصورت ترین بیٹا تھا وہ جناب عبداللہ تھا. تو اللہ نے اپنے محبوب کے باپ کے لیے حضرت عبداللہ کا انتخاب کیا. اس کا مطلب زمین کے اعتبار سے, خاندان کے اعتبار سے, ماں کے اعتبار سے, باپ کے اعتبار سے, دادا کے اعتبار سے, سب سے زیادہ دادی حال نانی حال کے اعتبار سے حضور کو اللہ نے لاجواب بنایا ہے. اس لیے جناب جبرائیل امین نے ایک بار حضور سے کہا تھا قلبت مشارق الارض و مغاربها, حضور میں نے زمین کو الٹ پلٹ کے دیکھ لیا, مشرق اور مغرب کو کھنگال دیا, آپ سے افضل میں نے کسی کو نہیں پایا. اسی حدیث جبرائیل امین کے قول کو اعلیٰ حضرت کوٹ کرتے ہوئے کبھی کہا تھا یہی بولے سدرا والے چمنے جہاں کے تھالے سبھی میں نے چھان ڈالے پر تیرے پائے کا نہ پایا, تجھے یک نہ یک بنایا, تجھے حمد ہے خدایا. سرکار کا حسن ایسا لاجواب تھا. حضرت انس 10 سال تک مصطفیٰ کے پاس رہے. وہ کیا بیان کرتے وما مسست دیباجتن او حریرن الینا من کف رسول اللہ. ہم لوگوں نے مصطفیٰ کو نہیں دیکھا ہے, ہم لوگوں نے حدیث میں مصطفیٰ کا حلیہ پڑھا ہے, سرکار دو جہاں کے چہرے اقدس کو میں نے پڑھا ہے. لیکن جس نے حضور کو دیکھا ہے ان کا اسٹیٹمنٹ دیکھیں. جناب انس 10 سال تک سرکار دو جہاں کو دیکھا. اب 10 سال تک رہتے رہتے جو سرکار دو جہاں کا چہرہ دیکھا, آپ کی ہتھیلی مبارک کو چھوا, آپ کو دیکھا, وہ کیا کہتے ہیں حضور کا چہرہ اتنا, حضور کی ہتھیلی اتنی نرم تھی, میں نے کوئی ریشم کوئی دیباج حضور کی ہتھیلی سے زیادہ نرم نہیں پایا. وہ جناب انس کہتے ہیں میں نے کوئی مشک کوئی کستوری مصطفیٰ سے زیادہ خوشبودار میں نے نہیں پایا. اور جناب انس کہتے ہیں میں 10 سال حضور کی خدمت میں رہا مگر میرے سرکار نے 10 سال کے لمبے پیریڈ میں لفظ اف تک مجھ کو نبی نہیں کہا. جبکہ ایک غلام کو ہم لوگ ایک دن میں 50 بار گالی دیتے ہیں, 50 بار ماں کی ڈیکی کرتے ہیں, تمہارا باپ ایسا, تمہاری ماں ایسی, تمہارا خاندان ایسا. جو ہمارا نوکر ہے جس کو ہم تنخواہ دیتے ہیں تو اس کو ہم 50 بار گالیاں دے کے توڑ دیتے ہیں اس کو. یہ ہمارا اخلاق ہے. مگر جناب انس کیا کہتے ہیں میں 10 سال تک مصطفیٰ کی خدمت میں رہا. اور اسی چیپٹر کو دیکھ کر امریکہ یورپ کے دانشور دم بخود رہتے ہیں کہ یہ کیسا انسان ہے کہ ایک دن میں آدمی 50 گالی اپنے نوکر کو دیتا ہے, لیکن یہ 10 سال کا ایک طویل عرصہ گزر گیا اور ایک بار بھی لفظ اف تک نہیں کہا. ہاؤ لفٹینس از دا morality of the holy prophet. وہ کہتے ہیں انس lived in the holy service of the prophet for 10 years but he did not tell even word اف. انس 10 سال اسلام کے پیغمبر کی خدمت میں رہے مگر لفظ اف تک مصطفیٰ کو نہیں کہا. ایک طرف حسن لاجواب, ایک طرف اخلاق لاجواب, ایک طرف آپ کا جسم لطیف لاجواب, ایک طرف خاندان لاجواب. اس لاجواب پیغمبر نے جب نبوت کا اعلان فرمایا ہے, جن کے ساتھ مصطفیٰ کا حسن سلوک برسوں سے رہا, تجارت کر کے مال کمانا, لوگوں کو قرض دینا, بیماروں کا علاج کروانا, سماج کے جو لوگ کام کرنے کے قابل نہیں ہیں ان کو پیسہ دے کے کام کے قابل بنانا, یہاں تک کہ ہر آنے والے مہمان کی عزت کرنا, اس پڑوسی کو قرضہ دینا. پریکٹیکل میں جو آپ نے کہا کہ پڑوسی کا پڑوسی پر حق یہ ہے اس کو گالی نہ دے, وہ قرض مانگے تو قرض اس کو دے. تو اب حضور نے پریکٹیکل میں ساری چیزیں کر کے دکھا دی. جس نے اتنا بڑا اخلاق کا مظاہرہ کیا, ان کے بیٹے کا انتقال ہوا مگر کچھ خبیثوں نے کیا کہا ان کی نسل کٹ گئی, اب ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا دنیا میں. کیا کہا کن کے ساتھ؟ اخلاق کی سب سے اونچی چوٹی پہ جو فائز ہے اس کے آگے کوئی اخلاق کی چوٹی ہی نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ, I have been sent to complete morality. میں اخلاق کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے لیے میں پیدا ہوا ہوں. اخلاق کیا ہے؟ سیدہ عائشہ کہتی ہیں کانا خلقہ القرآن, مصطفیٰ کا اخلاق قرآن ہے. یعنی ادھر قرآن پڑھیں تھیوری میں, اب پریکٹیکل میں قرآن پاک کو دیکھیں, مصطفیٰ کی زندگی دیکھ لیں. سرکار دو جہاں کا اخلاق اتنا بلند تھا کہ جو آپ کو پتھروں سے لہو لہان کر دیا, آپ نے اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کو نہیں چھوڑا. لیکن ان لوگوں نے کیا سلوک کیا؟ حضور کا بیٹا انتقال کیا تو کیا بولا کہ اب ان کی نسل کٹ گئی, کوئی
کوئی ان کا نام لینے والا نہیں رہ جائے گا. یہ بدلا دیا لوگوں نے, ان کی نسل کٹ گئی, یہ ابتر ہو گئے, ان کی نسل کٹ گئی, ان کا چرچا نہ ہوگا. تو اب اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کی اداسی کو دیکھتے ہوئے جناب جبرائیل امین کو بھیجا, جاؤ میرے حبیب اداس ہے, اس کی مایوسی دور کر دے. کہ ایک بیٹا کا انتقال ہوا تو کیا ہوا, انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. یعنی جو سورت دیکھنے میں سب سے چھوٹی ہے, 3 آیتوں پر مشتمل, یہ آیت ہے قرآن کی, یہ کلام ہے خدا کا, مگر یہ تعریف ہے محمد مصطفیٰ کی. سرکار کی عظمت اس طرح بیان کر رہی آیت کریمہ کہ انا اعطیناک الکوثر. اللہ نے کہا اے حبیب آپ غمگین کیوں ہیں, آپ مایوس کیوں ہیں؟ ان لوگوں نے کہا کہ آپ کی نسل کٹ گئی, آپ ابتر ہو گئے, آپ کا نام لینے والا آپ کوئی نہیں رہ جائے گا. ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا, ایسا خیر جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہے, ایسی بھلائی جس کا سلسلہ ہمیشہ دراز ہوتا رہے گا. ہر آنے والا وقت آپ کے لیے بہتر سے بہترین آتا چلا جائے گا. میں نے خیر کثیر کوثر آپ کو عطا فرمایا. بس آپ کا کام ہے اسلام کی تبلیغ کرتے رہیے, نماز پڑھتے رہیے, قربانی کرتے رہیے. آپ کبھی ان کی بدگوئی سے آپ رنجیدہ نہ ہو. جہاں تک سوال رہا آپ کی اولاد کے مر جانے کا اور ان کا کہنا کہ ان کا نام نہیں لیا جائے گا, ان کی نسلیں کٹ جائیں گی, تو سن لیجئے, ان شانئک هو الابتر. جو آپ کا دشمن ہے اس کی نسل کٹ جائے گی, ان کی نسل کٹ گئی. اور آپ کو میں نے وہ خیر کثیر عطا کیا ہے کہ ایک آپ کا بیٹا مرا ہے, آنے والے وقت میں کئی ہزار کروڑ آپ کے روحانی بیٹے ہوں گے جو آپ کا نام لیں گے, جو آپ کا کلمہ پڑھیں گے, آپ کی خرمہ روحانی اولاد ہوگی. تو ایک بیٹا کیا مرا, اللہ نے آج ہندوستان میں 40 کروڑ مصطفیٰ کا وہ غلام دیا ہے جس کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہوا ہے. اور پوری دنیا میں 200 کروڑ ایسے مسلمان ہیں جس کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہوا ہے. پتہ یہ چلا کہ ہر آنے والا وقت مصطفیٰ کی عظمت کا چرچا ہوتا جا رہا ہے, ان کی روحانی نسلیں بڑھتی چلی جا رہی ہے. پہلے 4 لوگوں نے کلمہ پڑھا تھا, دشمن نے کہا کہ ہم مار دیں گے, 4000 لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. پھر دشمنوں نے کہا کہ ان کی تعداد آگے بڑھنے نہیں دیں گے, 4 لاکھ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. دشمنوں نے کہا مٹا دیں گے, 4 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھا. دشمن نے کہا کہ میں اسلام کو بڑھنے نہیں دوں گا, 400 کروڑ لوگوں نے کلمہ پڑھ لیا. اور آج کی تاریخ میں, آج سے 100 سال پہلے ہندوستان میں کچھ لوگوں نے کہا تھا کہ مسلمانوں کو بڑھنے نہیں دوں گا, ان کی مسجدیں, ان کے مدرسوں کو میں مٹا دوں گا. مگر آج الحمدللہ اسی ہندوستان میں کم و بیش 40 کروڑ کلمہ پڑھنے والے ایسے ہیں جس کے نام کے ساتھ لفظ محمد جڑا ہے. محمد احمد, محمد سمر, محمد قمر, محمد توصیف. یہ کون ہے؟ یہ محمد عربی کی روحانی اولاد, یہ محمد عربی کے کلمہ پڑھنے والے ان کے غلام ہے. تو ایک کو بیٹا مرا تھا تو کافروں نے مذاق اڑایا, آپ کی نسل کٹ گئی. تو اللہ نے ایک طرف تو آپ کی بیٹی فاطمہ الزہرا سے لاکھوں کروڑوں سادات کا سلسلہ جاری فرما دیا کہ یہ آپ کی خونی اولاد ہے جو قیامت تک جاری رہے گی, اور دوسری طرف ایک روحانی مانوی اولاد ہے, ایک روحانی اولاد آپ کا کلمہ پڑھنے والا. نبی اپنی امت کے باپ کے مقابل ہوتے ہیں, ان کے کلمہ پڑھنے والی امت ان کی اولاد کے درجے میں ہوتی ہے. تو نبی محترم کے قیامت تک خربوں اولاد, روحانی اولاد, کلمہ پڑھنے والے غلاموں کی شکل میں. تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس نے کہا تھا کہ آپ کی نسل کٹ گئی, آج ابو جہل کی کوئی اولاد نہیں ہے, عتبہ کی نسل کا ایک بچہ نہیں ہے, شیبہ کی نسل کا ایک بچہ نہیں ہے, ابو لہب کی نسل کا ایک بچہ نہیں ہے, مگر مصطفیٰ جان رحمت کی خونی نسل کا لاکھوں سید دنیا میں موجود ہیں. اور ہمارے آپ جیسے روحانی اولاد ان کی خربوں کی تعداد میں دنیا میں موجود ہے. اس لیے آنے والا وقت مایوسی کا نہیں ہے, وقت گزرتا جائے گا, مصطفیٰ کی عظمت کا ڈنکا پوری دنیا میں بجتا رہے گا. انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. سرکار دو جہاں کا چرچا قرآن شریف کی آیتوں میں آپ محسوس کر سکتے ہیں کس طرح اللہ نے اپنے محبوب کو ڈھارس بندھائی, کس قدر اپنے محبوب کو تسلی دی, کس قدر اپنے محبوب کی اداسی دور کی. اسے سورہ کوثر جب بھی آپ پڑھیں تو لگے کہ آیت ہے کلام آیت ہے قرآن کی, مگر
مگر یہ نعت ہے مصطفیٰ کی، یہ وصف ہے مصطفیٰ کی. اب پوری صورت مصطفیٰ کی تائید و تصدیق اور آقا علیہ السلام کی عظمت کا خطبہ پڑھ رہی ہے. آپ کو معلوم ہے ایک بار سرکار دو جہاں کو اسی طرح ایک سرپھرا ایک پاگل، یہ تاریخ پرانی رہی ہے. کچھ لوگ ہیں جو سرکار پہ جان چھڑکتے تھے، جان ہتھیلی پہ لے کے میدان جنگ میں گردنیں کٹانا چاہتے تھے، حضور کے بغیر ایک لمحہ جینا نہیں چاہتے تھے، ہر وقت سرکار کا نظارہ کرتے رہے. حضور کہتے تھے چلو، اور رحیل کی صدا بلند ہوتی تھی، یہ لوگ اپنے بال بچوں کو تیاگ کر میدان جنگ میں نکل جاتے تھے. یہ وہی عرب کے لوگ تھے جو الہڑ تھے، جو گمار تھے، مگر حضور نے وہ اخلاق کا پاٹ ایسا پڑھایا سب مصطفیٰ کے دیوانے ہو گئے. پورا عرب اندر سے باہر سے بدل گیا. تو سرکار دو جہاں علیہ السلام کی ایک طرف تعریف کرنے والی ایک زبردست ٹیم موجود ہے، وہیں ایک خبیث تھا جو سرکار دو جہاں کو ایک بار مجنو کہہ دیا تھا. سرکار دو جہاں کو کل بھی مجنو کہا تھا، اور آج بھی کوئی خبیث سرکار دو جہاں کو گاہے بگاہے آقا علیہ السلام کی شان گھٹاتا ہوا کوئی خبیث نظر آ رہا ہے، اسے دل برداشتہ ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پورا قرآن مصطفیٰ کی تعریف میں بھرا ہوا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں اے رضا خود صاحب قرآن ہے مداح حضور، پھر تجھ سے کب ممکن ہے مدحت رسول اللہ کی. خبیث ولید ابن مغیرہ نے حضور کو مجنو کہا. سرکار دو جہاں نے نہیں کہا کہ اے مردود میں مجنو نہیں ہوں، تم نے ایسا کیوں کہا؟ نہیں، حضور نے کبھی اپنے تعلق سے کبھی پنچایتی ہی نہیں کی. آپ کی راہوں میں کانٹے بچھائے گئے، کوئی پنچایتی نہیں. آپ کے سروں پہ دھول ڈالی گئی، مگر کوئی پنچایتی نہیں. ہم لوگوں کو بھی سرکار دو جہاں کے اخلاق کی ایک خیرات ایک دھول کی شکل میں لینی چاہیے کہ اپنے اوپر حملہ ہو اس کا بہت زبردست نوٹس نہیں لینا ہے. اپنے اوپر حملہ ہو کوئی نوٹس نہیں لینا ہے. پڑوسی کوئی کشٹ پہنچائے صبر کرنا ہے. صاحب سامنے والے رشتہ دار سے کوئی تکلیف پہنچے صبر کرنا ہے. یہ نہیں کہ تم نے سلام نہیں کیا تھا 50 بار میں سلام نہیں کروں گا. تم نے میرے بیمار ہونے کے بعد تم دیکھنے نہیں آئے، اب ہم تم کو دیکھنے نہیں جائیں گے. تم نے ہمارے گھر میں شادی کی تقریب میں تم نہیں آئے، اب تمہارے ہاں ہم نہیں جائیں گے. یہ ہم جیسے کمزوروں کی کہانی ہے. وہ ایک بار سلام نہیں کیا، ہم 50 بار سلام جواب نہیں دیتے ہیں. وہ ایک بار تحفہ نہیں بھیجا، اب 50 بار ہم اس کو تڑپاتے ہیں. نہیں، صلہ رحمی کا مطلب ہے وہ تکلیف پہنچائے آپ صبر کریں. آپ کو پتا چلے کہ وہ آپ کی غیبت کر رہا ہے لیکن آپ انسنی کر دیں، ایسا لگے کہ جیسے آپ نے سنا ہی نہیں ہے. بے شمار مسئلے کا حل انسنی کر دینے میں ہے. ایسا نہیں کہ ٹوہ لگائیں دیوار میں کان لگا کے سنے وہ اپنے گھر میں کیا بول رہا ہے. نہیں، اگر آپ راستہ چلتے سن بھی لیا کہ فلاں اپنے گھر میں بال بچوں کے بیچ میں میرے خلاف کوئی چرچا کر رہا ہے، آپ اس طرح سے گزر جائیں جیسے لگے کہ آپ نے کچھ سنا ہی نہیں ہے. بالکل کان بند کر لیں، ورنہ کس سے آپ لڑیں گے. اخلاق کا تقاضا یہی ہے، لڑائی کے ختم کرنے کا تقاضا یہی ہے. رشتہ داریوں کو دوریوں کو گھٹانے کا اچھا طریقہ یہی ہے. آج لوگ گرہ باندھ کے رکھ رہے ہیں. 100 سال کی دشمنی، 50 سال کی دشمنی، دادا کی دشمنی پوتا نکال رہا ہے. یہ کام تو عرب کے جاہل کرتے تھے کہ 100 سال پہلے کسی کے پردادا سے کسی قبیلے سے دشمنی تھی تو اس کا پرپوتا اس دشمنی کا بدلہ لیتا تھا. نہیں، یہ ہمارے پردادا کا دشمن تھا، اب ہم اس کو جینے نہیں دیں گے. یہاں الٹریسی اگنورینس کا ماحول ہے، وہاں ایسا ہوتا ہے. لیکن آقا فرماتے ہیں اب اسلام آ گیا ہے. حضور کہتے ہیں سل من قطعک، جو تم سے جدائی اختیار کریں تم اس سے جڑنے کی کوشش کرو. جو تم کو نہیں دے تم اس کو دینے کی کوشش کرو. جو تم کو سلام نہیں کرے تم ان کو سلام کرو. نفس تو بولتا ہے کہ میں بڑا ہوں یا چھوٹا ہے سلام نہیں کرو. نفس تو کہتا ہے کہ میں شوہر ہوں یا بیوی ہے میں سلام نہیں کروں. نفس تو کہتا ہے کہ میں امیر ہوں یا غریب ہے میں سلام نہ کروں. نفس کی مانیں گے تو شیطان بن جائیں گے. نفس تو کہتا ہے کہ میں شیخ الحدیث بخاری پڑھانے والا ہوں اور یہ منشی جی فارسی کی پہلی پڑھانے والا ہے، میں کیوں ان کو سلام کروں. نفس تو کہتا ہے کہ میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے میں کیوں سلام کروں. تو پھر کیا ہوگا؟ کوئی سلام کسی کو نہیں کرے گا. سماج نفرت کرنے والے جانوروں سے بھر جائے گا. مگر حضور نے اس نفرتوں کی دیوار کو توڑنے کا ایک شاندار پیغام دیا. کیا پیغام دیا؟ حضور نے کہا میری اطاعت کرو، میری پیروی کرو. اللہ نے کیا کہا؟ میں اپنے حبیب کو تیرے لیے ماڈل بنا کے بھیجا ہوں. میں ماڈل کا کیا مطلب ہے؟ صرف یہ نہیں کہتے رہنا کہ یہ گلاب کی پنکھڑی ایسی ہے، ماڈل ایسا ہے، نمونہ ایسا ہے، پتی ایسی ہے، پھول ایسا ہے. صرف یہ کہہ کے مت رہنا، بلکہ یہ ماڈل یہ ہے کہ ان کی پیروی کرنا. جو یہ کہتے ہیں ان کی بات ماننا، تعریف بھی کرنا، توصیف بھی کرنا. مگر یہ ایک حصہ ہے، ایک زبردست حصہ ہے ان کی پیروی کرنا، ان کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنا، ان کی باتوں کو ماننا. تو حضور نے کو اللہ نے کیا کہا؟ متا بنا کے بھیجا. جن کی اطاعت کی جائے وہ متا ہے، ان کی جن کی پیروی کی جائے. سرکار دو جہاں کے تعلق سے درجنوں آیتوں میں ہے پیروی کرو ان کی. وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے اللہ کے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت
اطاعت کی. کیا مطلب؟ جس نے اللہ کے رسول کی مانا اس نے اللہ کی مانا. اللہ کی رسول پاک کی ماننا کا مطلب اللہ کی بات ماننا. تو اللہ کے رسول کی بات ماننے کا مطلب یہی ہے. حضور کیا کہتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں سل من قطعک، جو تجھ سے جڑے کٹنا چاہے تم اس سے جڑنے کی کوشش کرو. تو آقا فرماتے ہیں، آقا ہمارے لیے ماڈل ہے. تو جب لگے دل میں کہ میں شیخ الحدیث ہوں یہ منشی جی ہے، لگے کہ میں امیر ہوں یہ غریب ہے، لگے کہ میں شوہر ہوں یہ بیوی ہے، میں بڑا ہوں یہ چھوٹا ہے، کیسے سلام کروں؟ نفس کی مانیں گے تو پھر آپ مغرور ہو جائیں گے. لیکن جہاں مصطفیٰ کو سامنے لے آئے کہ میرے پیغمبر اعظم اپنی بیوی کو سلام کرتے تھے، سرکار اپنے چھوٹوں کو سلام کرتے تھے، سرکار سلام میں اس قدر پہل کرتے تھے کہ دوسروں کو موقع نہیں ملتا تھا کہ وہ سلام کرے. تو نفس کی مانیں گے تو دوریاں بڑھیں گی، مصطفیٰ کی مانیں گے تو غرور چھٹے گا، خاکساری بڑھ جائے گی، محبتیں بڑھ جائیں گی، دوریاں گھٹ جائیں گی. اس لیے ہمیشہ مصطفیٰ کو سامنے رکھا ہے. شادی بیاہ، عقیقہ، ختنہ، تیجا، 40واں، سب ہر کام میں نبی محترم سامنے رہے. نفس نہیں رہے، شیطان نہیں رہے، دنیا نہیں رہے، رشتہ دار نہیں رہے، فلمی کلچر نہیں رہے، کرکٹ کا کلچر نہیں رہے، ہندوانہ رسم و رواج نہیں رہے. وہ اپنے بیٹے کا برتھ ڈے منایا ہے تو ہم بھی منائیں گے. نہیں، منہ سماج کو نہیں دیکھنا ہے، منہ نہیں دیکھنا ہے. وہ اپنے بچے کے برتھ ڈے پارٹی میں قوالی منایا ہے تو ہم بھی قوال کو بولا کہ قوالی کروائیں گے. وہ اپنے بچے کی پیدائش پہ کسی میراثی، کسی پمڑیا، کسی ہجڑی کی ڈانس کروایا ہے تو ہم بھی کروائیں گے. سماج کو دیکھیں گے رسوا ہو جائیں گے، سماج کو دیکھیں گے ذلیل ہو جائیں گے، فلم کلچر کو دیکھیں گے رسوا ہو جائیں گے. مصطفیٰ پہ نظر رہے اور اپنا سارا کام حضور کے فرمان کی روشنی میں ہو. جنت تو وہاں ملے گی، یہاں راحت قلب ملے گی، اطمینان قلب ملے گا، یہاں محبتیں ملیں گی، عداوتیں گھٹیں گی، یہاں فرحت بھری زندگی ملے گی. اگر اللہ نے چاہا مصطفیٰ کی غلامی کی وجہ سے حکومت ملے گی، سلطنت ملے گی، راحت ملے گی. وہ نہیں کامیاب ہوگا جو کسی بندر کے سامنے سر جھکاتا ہو، وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جو چھچندر کو خدا کہتا ہو، وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جو کبھی کیچڑ کو خدا کہتا ہو، وہ کبھی کامیاب نہ ہوگا جو کسی سانپ کو خدا کہتا ہو. اس لیے ایک قوم مسلم جو کچھ بھی آزمائشیں ہیں دنیا میں یہ ہماری بدعملی کی سزا ہے. آج میری مسجدیں ویران ہے، میری خانقاہ ویران ہے، میرے جلسے ویران ہے، میرے مدرسے ویران ہے. سب یہ ساری جگہیں آباد کرنے کی تھی، ہم نے ان کو ویران کر دیا. شراب کی بھٹی ویران کرنی تھی، ہم نے اس کو آباد کر دیا. فلم کا حال ویران کرنے کا تھا، ہم نے پیسہ دے کے 3 گھنٹہ اپنا ٹائم دے کر ہم نے اپنی آنکھوں کو زنا کے لذت سے شاد کام کیا ہے. ہم نے سنیما ہال آباد کیا، شراب کی بھٹی ہم نے آباد کی، ناچ گانے کی محفلیں ہم نے آباد کی. تو آپ کیا چاہتے ہیں؟ جیے شیطان کی طرح اور پھر حکومت ہند مل جائے، حکومت امریکہ مل جائے، حکومت چائنا مل جائے، حکومت جاپان مل جائے، یعنی ہم جیے شیطان کی طرح اور جو دعا کرے رحمان قبول کر لے. ایسا نہیں ہوتا ہے کہ جائیں پورب اور کعبہ پہنچ جائے. یہاں قانون وہی ہے کہ تو مصطفیٰ کی غلامی کر، پھر بادشاہت تیرا انتظار کر رہی ہے، سلطنت تیرا انتظار کر رہی ہے، حکومت تیرا انتظار کر رہی ہے. اس تو جیو مصطفیٰ کے غلام کی طرح. تمہیں اللہ امامت دے گا، اللہ تمہیں خلافت دے گا، اللہ تمہیں جنت وہاں دے گا، دنیا کی قیادت کرنے کا موقع یہاں عطا فرمائے گا. شیطان کی طرح جی کے دعا کی قبولیت کی تمنا کرنا یہ عبث ہے. اور جیو اولیاء صالحین کی طرح، جیو گناہگاروں گناہوں سے بچ کر نیکوں کی طرح. ہاتھ نہیں بھی اٹھائے گا تو پھر تمہاری مدد کو آسمان سے فرشتے آئیں گے، تمہیں ذلت مشکل سے بچانے کے لیے نیک لوگوں کی روحیں آئیں گی. ڈاکٹر اقبال کی زبانی، خودی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے، بتاؤ تیری کیا خوشنودی ہے، تو کیا چاہتا ہے. تقدیر میں جو لکھا ہے تو لکھا ہے، تقدیر تو لکھنے والا اللہ ہے، تقدیر کو مٹانے والا بھی اللہ ہے. لیکن اپنے آپ کو تو اتنا بلند کر لے، اس قدر مصطفیٰ کی غلامی میں اپنے آپ کو ڈھال لے غلامی کے سانچے میں. ادھر دل میں خیال آئے، ادھر تیری خواہش پوری ہو جائے، ادھر ہاتھ بھی نہ اٹھنے پائے. جو تو چاہتا ہے اللہ وہ ساری نعمتیں تجھ کو عطا فرما دے. اب میں مت پوچھیں کہ اللہ کہاں ہے، بلکہ گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ آپ کہاں ہیں، آپ کہاں ہیں، آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کے گھر کا ماحول کہاں کھڑا ہے، آپ کا کلچر کہاں کھڑا ہے. حضور کا تو اللہ نے اتنا بلند مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ یورپ کا ایک دانشور کیا کہتا ہے، if a man like him were to assume the dictatorship of the modern world, he must succeed in solving its problems. ڈاکٹر برنارڈ شاہ ایک کرسچن ہے، ہندوستان کا 1 لاکھ پڑھا لکھا آدمی جن کے پاسنگ کے برابر نہیں ہے. اتنا
اتنا بڑا دانشور نے آج سے 50 سال پہلے کیا کہا؟ اسلام کے پیغمبر محمد عربی کا مقام تو اتنا بلند ہے کہ اگر دنیا کے لوگ اپنے مسائل کا حل کرنے کے لیے حضور کے پاس آ جائے، ان کے گائیڈ لائنز کی روشنی ساری دنیا اپنے مسئلے کے حل کرنے میں کامیاب ہو جائے گی. اس لیے کہ محمد عربی صرف مسلمانوں کے مسیحا کا نام نہیں ہے. ہی مسٹ بی کالڈ دا سیویئر آف ہیومینٹی. مانوتا کے رکشک ہے مصطفیٰ، انسانیت کے محافظ ہے مصطفیٰ. جو بھی انسان مصطفیٰ کے نیترتو میں مارگدرشن میں پناہ لے گا، بھلے ہی کوئی کافر ہو، جنت وہاں نہیں ملے گی، مگر دنیا کا پروگریس، دنیا کی ترقی اس کو ملے گی، کیونکہ مصطفیٰ کے قانون پہ عمل کرنے میں دونوں جہان کی بھلائی ہے. اگر کافر مصطفیٰ کی حدیث پر عمل کرے، سنجیدگی سے، محنت سے، جد و جہد سے، صبر سے کام لے، تو جاپان جیسا تباہ شدہ ملک وہ دنیا کا سب سے مالدار ترین ملک بن جائے. اگر نبی کا غلام جد و جہد، جہد مسلسل، اس شگل سے کام لے تو جنت تو وہاں ملے گی، ترقی یہاں ملے گی، مالی مدد یہاں ملے گی. کیونکہ جو دنیا کی ترقی کے تقاضوں کو فلفل کرے گا وہ بھکاری نہیں بنے گا، وہ محتاج نہیں رہے گا. جو ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے گا، منتظر رہے گا آسمان سے خزانہ اتر جائے، زمین سے کوئی خزانے کی ہانڈی نکل جائے. نہ کبھی ہانڈی نکلنے والی ہے، نہ خزانہ اترنے والا ہے. یہ ساری زندگی بھکاری بن کے رہے گا، ایک ایک پیسے کو ترستا رہے گا. دنیا کی خوشحالی کے لیے بھی مصطفیٰ کے پیغام عمل کو اپنانا ہوگا. سرکار دو جہاں نے جو جہد مسلسل کا میسج دیا ہے، بیکاری سے بچنے کا، محنت کرنے کا، لگن شیلتا کا، جد و جہد کا، پنکچویلٹی کا، آنیسٹی کا، ایمانداری کا، اگر قوم مسلم اس پر عمل کرے تو جاپان پیچھے رہے گا، مصطفیٰ کا غلام سب سے آگے ہو جائے گا. مسلمان اگر اس پر عمل کرے تو جنت بھی ملے گی، دنیا کی خوشحالی بھی ملے گی. لیکن اگر کوئی مسلمان مکہ کا بیج کھیت میں ڈالے ہی نہیں اور تمنا کرے کہ صاحب مکئی کی فصل اپج کے میرے گھر میں آ جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے. سمندر کی سطح پہ مکان نہیں بنتا ہے، ہواؤں میں محل تعمیر نہیں ہوتا ہے. صرف تمنا کرنے سے اور مزارات پہ بیٹھ کر مرادیں مانگنے سے مسئلے کا حل نہیں ہوتا. مسئلے کا حل جد و جہد سے، مسئلے کا حل اسٹرگل سے، مسئلے کا حل محنت سے، مسئلے کا حل سنجیدگی سے، مسئلے کا حل علم سے، مسئلے کا حل علم پر عمل سے. مسئلے کا حل اس پر ہے احساس کمتری میں شکار ہونے کا نہیں، بلکہ مصیبتوں کی کیچڑ میں لت پت ہونے کے بعد وہاں سے امید کی کرن لے کے اٹھنے کا ہے. جاپان میں ایک شخص انگریز گیا، وہاں 10 سال تک جاپانی زبان سیکھنے کے بعد انہوں نے وہاں کی قوم سے تجربات حاصل کیے. ایک کتاب لکھی دا اسٹوری آف جاپان، جاپان کی کہانی. اس میں ایک پیراگراف اس نے لکھا ہے، جس نے ہوائی جہاز دیا ہے، جس نے مائکروفون دیا ہے، جس نے کمپیوٹر دیا ہے، جس نے ٹرین دیا ہے، یعنی یہ سارے سامان 7 سمندر پار کے یہود اور نصارہ، یہ وہاں ان کی زمین سے ساری چیزیں آئی ہیں. ہوائی جہاز دینے والی زمین سے اٹھنے والا ایک شخص جاپان جا کے جاپانی قوم کا مشاہدہ کر رہا ہے. پھر ایک کتاب لکھتا ہے دا اسٹوری آف جاپان. اس میں لکھتا ہے یہ جاپانی قوم کو اسپریٹ کہاں سے ملی ترقی کرنے کی. آج ساری دنیا میں میڈ ان جاپان کا سامان ہے، میڈ ان چائنا، میڈ ان جاپان، یہ پورے ورلڈ میں سامان چھایا ہے. کہا کہ جاپانی کو اتنا حوصلہ کہاں سے ملا، اتنا کریج کہاں سے ملا، اتنی ہمت کہاں سے ملی. کہا کہ جاپانیوں نے مصیبتوں سے حوصلہ سیکھا ہے. 1923 میں ایک زبردست زلزلہ جاپان میں آیا تھا. شہر کا شہر اجڑ گیا، شہر کا شہر اجڑ گیا، بال بچے ختم ہو گئے، شہر ندی نالے میں تبدیل ہو گیا. لیکن جو لوگ بچ گئے تھے وہ لوگ ماتم کرنے کے لیے نہیں بچے رہے. جو لوگ بچ گئے تھے وہ لوگ سینہ کوبی کرنے کے لیے نہیں کھڑے رہے کہ اب ہمارے بال بچے ختم ہو گئے، ہمارا شہر اجڑ گیا، اب ہم کیا کریں گے دنیا میں جی کر کے، چلو پھانسی کے پندے پہ لٹک جاتے ہیں. نہیں، آج جاپان امریکہ کی منڈیوں میں چھایا ہے، آج جاپان ہندوستان کے مارکیٹ میں چھایا ہے. اس کا مال سب سے زیادہ زبردست اور پھر سب سے زیادہ قیمتی بھی، سب سے زیادہ مضبوط بھی ہوتا ہے. میڈ ان جاپان، چاہے سونی کمپنی ہو یا کیا کمپنی کی کاریں ہو، بہت ساری کمپنیاں ایسی ہیں جو جاپان کے لگے ہوئے کوریا، جاپان سے سٹے ہوئے چائنا سے وہ سارا سامان بن. جاپان جو تباہ شدہ ملک، کیا کہا 1923 میں خطرناک زلزلہ آیا.
करोड़ों लोग मौत के मुंह में चले गए, आबादियां जमीन में धंस गई, लेकिन जो लोग बच गए वह लोग सोगवार बन के नहीं बचे, बाल नहीं नोचने लगे, सीना नहीं फाड़ने लगे। जो गए तो गए, जो बच गए कहा मुझे इस मुसीबत की घड़ी में औरतों की तरफ बाल नहीं नोचना है, सब्र से काम लेना है, हौसले से काम लेना है। वह लोग सब्र के साथ रहे, हौसला का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, जद्दोजहद शुरू किया। मेरा हर बच्चा पढ़ेगा, मेरा हर बच्चा फैक्ट्री का बनाएगा, मेरा हर बच्चा नया प्रोडक्शन बनाएगा, सारी दुनिया में पैदावार को फैलाएगा। कहा जापानियों के इसी सब्र ने, इसी हौसले ने, इसी जद्दोजहद ने वह पीछे पलट के नहीं देखा, उन मुसीबतों से स्पिरिट लिया। आज वही तबाहशुदा जापान पूरी दुनिया का सबसे मालदार तरीन मुल्क बन गया। उन्होंने कहा कि दूसरा वाकया जापान में 1945 में हुआ, जब हिरोशिमा पे एटम बम गिरा था। अमेरिका ने पहली बार एटम बम गिराया था हिरोशिमा पे, दूसरे ही दिन नागासाकी पे यूरेनियम बम गिराया था। दोनों शहर उजड़ गए, लाशों के ढेर पे दोनों शहर तब्दील हो गया। वह तब कौन शहर? जो मैंने टोक्यो, जापान का शहर, जापान की राजधानी, वो जापान का शहर मलबे में तब्दील हो गया। जापान का शहर लाशों के ढेर में बदल गया। हिरोशिमा और नागासाकी, यह दोनों शहर तबाह हो बर्बाद हो गए। आज 70-80 साल के बाद भी जो लोग बचे हैं उस खतरनाक जहरीले असरात से वह लूले लंगड़े अपाहिज बच्चे पैदा हो रहे हैं। मगर जापानी सर के बाल नोचने में नहीं गुजार दिया। बच्चे मर गए तो अब मैं जी के क्या करूं, मेरे माँ बाप मर गए तो अब मैं जी के क्या करूं, मेरा शहर उजड़ गया तो अब मैं जी के क्या करूं। नहीं, जापानियों ने सरेंडर किया कि अब मैं अमेरिका से जंग नहीं करूंगा, अब मैं जंग नहीं करूंगा, मैं हार गया, मैं हार गया। अब उन्होंने सारी एनर्जी, सारी ताकत उन्होंने पढ़ने में, लिखने में, सामान बनाने में, फैक्ट्री में लगा दी। आज दुनिया का सबसे खूबसूरत शहर, सौड़ी सड़कें, फलकपोश इमारतें, जबरदस्त फैक्ट्रियां, मजबूत सामान का प्रोडक्शन, सब में अव्वल नंबर पे जापान है। अब दुनिया के लोग वहां से सबक लेते हैं कि मुसीबतों में हौसला खोना नहीं चाहिए, मुसीबतों में नर्वस होना नहीं चाहिए। जापानी कौम से लोग सीख ले। एक हिंदुस्तानी मुसलमान, अगर आज मस्जिदें टूट गई तो क्या हुआ, मदरसे उजड़ गए तो क्या हुआ, अगर तुम्हारे इख्तियारात छीने जा रहे तो क्या हुआ, तुम सब्र से काम लेना। तुम्हारे पैगंबर ने कहा है, तुम्हारे पैगंबर ने कहा है कि सब्र तुम्हारा हथियार है, इल्म तुम्हारा जेवर है, इल्म तुम्हारा हथियार है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। अल्लाह ने क्या कहा? ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम मत करो, अल्लाह तुम्हारे साथ है। हुजूर ने ये कहा था, हुजूर की ये बोली है, जब आप निकले अब मक्कतुल मुकर्रमा से हिजरत की रात में और गारे सोर में गए, 3 दिन क़याम किया। जब मक्का के लोगों ने पीछा किया, इस कदर करीब पहुंच गए गार के, सिद्दीक अकबर कहने लगे हुजूर अब क्या होगा, यह लोग तो इतना करीब पहुंच गए हैं कि निगाह सिर्फ नीची करें तो हम लोगों को देख लेंगे। यानी इस कदर बुलंदी पे पहुंच गए, हम गार में हैं, वह सिर्फ आंख नीची करें तो हम लोगों को देख लेंगे। अब क्या करें? सिद्दीक अकबर घबरा गए। मुस्तफा ने क्या कहा? ला तहज़न इन्नल्लाह माना, गम मत करो, अल्लाह हमारे साथ है, गम मत करो, अल्लाह हमारे साथ है। फिर क्या हुआ? जब अल्लाह पर मजबूत एतमाद था तो अल्लाह ने कबूतर के जरिए, कबूतर के जरिए, अल्लाह ने जाली के जरिए उन काफिरों के दिल में बात डाल दी। यहां कोई गया होता या मकड़ी की जाली ना होती, कबूतर का अंडा ना होता, वह लोग वापस हो गए। अल्लाह पर मजबूत एतमाद बंदे को मुश्किलों से निकलने का रास्ता दे देता है, बंदों को मुश्किलों से निकलने का रास्ता देता है। इस संकट की घड़ी में न औरत की तरह सीना नोचना है, न सर के बाल नोचना है, न साहब काफिरों के रंग में रंग जाना है, न फिल्में देखना है, न अपने बाल बच्चों को डॉक्टर इंजीनियर बनाने के नशे में काफिर बना देना है। नहीं, इस संकट की घड़ी में मजबूती से अल्लाह पर यकीन रखना है, मुस्तफा की सुन्नतों की पैरवी करनी है, अपने बाल बच्चों की घुट्टी में मुस्तफा का इश्क पिला देना है। फिर कहना है तुम्हारे पास जितनी तलवार है तू चला, तू बम गिरा, तेरा बम थक जाएगा मगर मेरे इश्क की दीवार टूट नहीं पाएगी। तुमने अगर इस्लाम मिटाने की ठान लिया है, अब हमने भी इस्लाम बचाने की ठान लिया है, अब हमने भी इस्लाम बचाने की ठान लिया है। ये वक्त नाचने का नहीं है, ये वक्त गाने का नहीं है, ये वक्त 1 करोड़ की शादी का नहीं है, ये वक्त हौसले का है, ये वक्त स्ट्रगल का है, ये वक्त जद्दोजहद का है, ये वक्त मुस्तफ़ा की सुन्नतों की पैरवी का है, ये वक्त मस्जिदों के आबाद करने का है, ये वक्त अजान की आवाज़ सुनने के बाद सोने का नहीं है, ये वक्त जागने का है। मुसीबतें
توڑنے نہیں آتی ہیں، مصیبتیں جگانے آتی ہیں، مصیبتیں حوصلہ دینے آتی ہیں۔ تو موجودہ مصیبت کو انفیریٹی کمپلیکس کا شکار مت ہو جائیے، موجودہ مصیبت کو جاگنے کا ایک ذریعہ جاپانی قوم اسلام کا مطالعہ کر کے صبر سے آج ترقی کری ہے۔ ہمارے مذہب میں تو ہر قدم قدم پہ صبر ہے، بہادری ہے، شجاعت ہے، سخاوت ہے، علم ہے، عمل ہے، قناعت ہے، توکل ہے، بے نیازی ہے، محنت ہے، جذبہ شہادت ہے۔ یہ ساری باتیں ہمارے یہاں ساری کوالٹی موجود ہیں۔ اگر سرکار دو جہاں کی سچی محبت، سرکار دو جہاں کی تعلیمات پہ عمل ہو، یہ مصیبتیں بھی ختم ہو جائیں گی۔ آندھی ہمیشہ رہتی ہے کیا؟ طوفان ہمیشہ رہتا ہے کیا؟ نہ یہ آندھی رہے گی، نہ یہ طوفان رہے گا، نہ یہ مصیبت رہے گی، کچھ نہیں رہے گا۔ مگر کیا رہے گا؟ کوئی گل باقی رہے گا، نئے چمن رہ جائے گا، پر رسول اللہ کا دین حسن رہ جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم کو، آپ کو، سبھوں کو اپنے پیغمبر سے سچی غلامی کا ثبوت دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار دو جہاں کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی میں ایک نئی بہار لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔